نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ رکھا تھا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اس حاضری کو اپنے لیے مفید بناؤں یا اس حاضری کو اپنے لیے مضر بناؤں الفاظ کے اعتبار سے۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے اچھے الفاظ کہتا ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر دیں گے۔ اگر میں آپ کے سامنے برے الفاظ کہتا ہوں، بری باتیں بتاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے عذاب دیں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اچھے الفاظ کہوں یا برے الفاظ کہوں۔ سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ تو اصل میرا موضوع یہی ہے کہ جس کو ہم اور آپ تقدیر کہتے ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے اس کی ایک تعریف، ڈیفینیشن اپنے دماغ میں گھڑ رکھی ہے۔ آج میں آپ سامعین کے سامنے کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہمیں تقدیر کے متعلق بتلایا، سکھلایا، اس کو آپ سامعین کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ سامعین، پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ کے ذہن نشین کروا دوں کہ ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے استقبال۔ ماضی میں جو ہوا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی لکھا تھا، اب اس کے اوپر مجھے راضی ہونا ہے اور یہ یقین کرنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے مقدر تھا۔ حال، یہ جو گزر رہا ہے زمانہ، اس میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا کروں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد استقبال میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے اچھے اعمال کرنے کی بدولت مجھے اچھا ثمرہ، پھل عطا کریں گے۔ برے اعمال کرنے کی بدولت مجھے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اس کی جزا دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہی ہے تقدیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ تشریف فرما ہوئے، ہم تقدیر کے متعلق بحث و مباحثہ میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ایسا سرخ ہو گیا کہ جیسے کہ انار کے دانوں کا رس آپ کے گالوں پر مل لیا ہو کسی نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے تمہارے پاس اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اس قسم کے بحث و مباحثے میں پڑھو؟ تنبیہ کیا صحابہ کو کہ تم تقدیر کے معاملات میں بالکل بحث و مباحثے میں نہ پڑھو، تقدیر کے مسائل کو زیادہ بحث و مباحثے میں اس کا حل نہ ڈھونڈو، یہ تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ
کہ فرماتے ہیں کہ اس تقدیر کے مسئلے نے میری ہڈیاں توڑ دی ہیں، یعنی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تقدیر کے حوالے سے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ کون سا بندہ نیک ہوگا نیکی کرے گا، کون سا بندہ جو ہے بد ہوگا بدی کرے گا۔ تو صحابہ نے فرمایا کیا اس کے بعد ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم عمل کرتے رہو۔ تقدیر کے متعلق بحث و مباحثے میں پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ہم بحث نہیں کریں گے، میں کوشش کروں گا کہ علماء سے جو میں نے سیکھا، علماء کی زبانوں سے جو میں نے سنا وہ آپ تک پہنچاؤں، اور یہ میرے لیے بلغوا عنی ولو آیا کے مترادف ہو جائے، یہ میرے لیے بلغوا عنی کے عین مطابق ہو جائے کہ جو میں نے سنا وہ آپ تک پہنچایا۔ مزید اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی اشکال و اعتراض ہو تو اپنے ذہنوں سے نکال کر تقدیر کے جو اصل پہلو پر ہم بات کریں گے اس کو ذہن میں رکھ لیں اور اسی کے اوپر عمل کریں۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، تقدیر کہتے ہی ہیں اللہ کے علم کو۔ اب تقدیر کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو کبھی بدلتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا طے کیا ہوا فیصلہ جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، یہ تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اختیار میں ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے اختیار کے حوالے کر دیا اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ یہ دونوں تعریفیں، یہ دونوں ڈیفینیشنز ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کا سب تقدیر مبرم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی لکھ دیا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اب قرآن میں ایک آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی تھی۔ اب اگر آپ نے اس آیت کو غور سے سماعت کیا ہوگا اور اس کا ترجمہ آپ جب سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے، اور اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے آپ کا ہو یا اشکال ہو اگر آپ غور سے سنیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں، اور ام الکتاب جو ہے لوح محفوظ جس کے اندر تمام کے تمام فیصلے لکھے ہوئے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے سامنے سب تقدیر مبرم ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی، پھر قرآن مقدس میں کیا ہے؟ تو قرآن مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بدلے، جس کو چاہے نہ بدلیں، جس کو چاہے مٹائیں، جس کو چاہے برقرار رکھیں۔ تو یہ کیسے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، بس ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے سکھلایا۔ کہ ایک آدمی ہے، دو نام ہم لیتے ہیں زید اور بکر۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان میں میں نے سنا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ دو بندے ہیں، دو آدمی ہیں، ایک کا نام زید ہے اور ایک کا نام بکر ہے۔ زید کی عمر ہوتی ہے 20 سال اور بکر زید کو مار دیتا ہے گولی،
گولی مارنے کے بعد جب کیا ہوتا ہے کہ زید کے جو ہے والدین جج کے سامنے کیا کرتے ہیں کہ فیصلہ مقدمہ کرتے ہیں، اور جب فیصلہ سنانے والا ہوتا ہے جج، تو زید جو ہے بکر زید کے متعلق کہتا ہے کہ دیکھیے آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زید کو 20 سال کی عمر میں مرنا تھا، 20 سال کی عمر میں مرنا تھا؟ تو وہ جج صاحب کہیں گے جی ہاں میں بالکل یقین رکھتا ہوں، اس کے اوپر میرا ایمان ہے، جیسا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی ایمان مفصل کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے اچھی بری تقدیر پر ہمیں راضی ہونا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ تو جج صاحب کہیں گے بالکل یہ تو طے تھا کہ زید نے جو ہے 20 سال کی عمر میں مرنا تھا۔ تو اب بکر کہتا ہے پھر آپ مجھے کیوں اس مقدمے میں گھسیٹ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا؟ تو جج صاحب فیصلے سے پہلے یہ پوچھیں گے بکر کو کہ زید 20 سال کی عمر میں مرے گا، یہ تجھے کس نے بتایا تھا؟ یہ تجھے کس نے بتایا تھا؟ اب زید کے والدین کو جج صاحب کہتے ہیں کہ تم بھی اٹھو اور اس کو گولی مارو، اور گولی مارنے کے وقت جب کیا کہتا ہے بکر کہتا ہے کہ مجھے مت مارو، آہوزاری کرتا ہے، وہ بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں اب اس کو سمجھاؤ کہ تقدیر یہ ہے کہ تمہاری موت ابھی آنی ہے، کیا ہے تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے اور تم ابھی ہی مرو گے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا۔ اب بتائیں کہ کیا یہی تقدیر ہے؟ نہیں، بلکہ اگر کوئی تقدیر کے حوالے سے بہانہ بازی کرتا ہے، اپنے اعمال میں وہ برائیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا تھا، تو اس کا جواب ایسے ہی دیا جائے گا جیسے کہ ابھی بکر کو جواب دیا جا رہا ہے۔ کہ بکر کو کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ اب تم مرو گے اور تمہارے مرنے کا یہ جو وقت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں آتی ہیں کہ زید مر گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا۔ دوسری چیز، بکر اگر زید کو مارتا تو زید مر جاتا، نہیں مارتا تو نہیں مرتا۔ یہ کس کے اختیار میں تھا؟ یہ یقیناً بکر کے اختیار میں تھا۔ اب بکر کو زید کے والدین ماریں گے یا نہیں ماریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، یہ محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے اس کے متعلق۔ یہ بھی تقدیر، یہ تینوں چیزیں تقدیر میں ہیں۔ اب یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ زید جو ہے زید کو بکر نہ مارتا تو نہ مرتا بکر، نہ مرتا زید۔ تو یہ جو کہنا ہے، اس کہنے ہی سے ہمیں بچنا ہے، اس کہنے ہی سے ہمیں بچنا ہے۔ کاش زید کو بکر نہ مارتا اور زید نہ مرتا، یہ جو کہنا ہے نا، اس کہنے سے ہمیں بچنا ہے۔ ہاں، یہ کاش والا جملہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، کاش یہ ہوتا تو یہ ہوتا، کاش یہ ہم کرتے تو یہ ہوتا، اس جملے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اور دوسری کس چیز سے ہمیں بچنا ہے؟ کہ وہ یہ چیز ہے کہ ہم ہر چیز کو، ہر عمل کیے ہوئے کو تقدیر کا لیبل لگا کے یہ کہہ دیں کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا، اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اچھے عمل کرنے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یہ ہے تقدیر، اور اس تقدیر کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ایک سوال میں آپ سے، میرے ذہن میں یہ ہے اور آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جو اولاد رکھی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ ہی تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ مگر یہاں کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ 8 دن پہلے، 10 دن پہلے، 20 دن پہلے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، وہ جو ہے اپنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو معلوم ہو جاتا ہے
کہ یہاں بچہ ہے یا بچی ہے، تو کیا یہاں تقدیر کا معاملہ ڈھول مول چل رہا ہے کہ کوئی بھی تقدیر کو جان سکتا ہے؟ بلکہ نہیں، یہاں تقدیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، طے کر دیا تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ پیدا ہوگا، اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ اب وہ اختیار جو تھا وہ ڈاکٹروں کے پاس تھا کہ وہ پتہ لگائیں کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ اب یہاں اشکال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچہ پیدا کر رکھا ہے، پیٹ میں بچہ پیدا کیا ہے، ڈاکٹر اس کو جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں، بچہ تھا وہ بچی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں تقدیر کا کوئی کام نہیں ہے، تقدیر ہوتی نہیں ہے جو کوئی چیز۔ یہاں تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں بچہ ہی رکھا تھا اور اس کا فیصلہ بھی کیا تھا، لکھ کے رکھا تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، مگر اختیار یہاں ڈاکٹروں کے پاس یہ تھا کہ انہوں نے جاننا تھا کہ یہ بچہ ہے یا بچی، بچہ ہی تھا، پر ڈاکٹروں کو یہ پہچاننا تھا، یہ جانچ پڑتال تحقیق کے ذریعے سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پہچان سکے، دیکھ سکے اپنے علم کی وجہ سے کہ وہ کیا ہے، بچہ ہے یا بچی۔ بس تقدیر تو یہ تھی کہ بچہ ہی ہوگا، بس ڈاکٹروں نے جو پہچان لیا وہ ان کے اختیار میں تھا، ڈاکٹروں نے جو تحقیق کر کے جان لیا کہ بچہ ہے وہ ان کے اختیار میں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا، اور اللہ کا علم جو ہے وہ بندے کو محض اور مجبور نہیں کرتا ہے کہ تم یہی کرو گے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ رکھا ہے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب ہمارے اختیار میں اور آزمائش یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہ پڑھتے ہوئے اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ تقدیر میں جنتی لکھا ہوا ہوں میں یا جہنمی لکھا ہوا ہوں، اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ نہیں کہنا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی وہ نہیں ہے، اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو ہر ایک کے اوپر برابر چلے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی اس آدمی کو اس کی تقدیر کے مطابق جہنم کے اندر نہیں پھینک دیں گے جو نماز پڑھے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوا دیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ تم نماز چھوڑو گے تو تم کفر کرو گے، اور کفر کا بدلہ جو ہے جہنم ہے، کفر کا اختتام جو ہوگا، کفر کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے۔ اب اگر جان بوجھ کر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کے اوپر تقدیر کا کوئی دوش نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہماری اختیار میں تھا، ہم نماز پڑھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتلا دیا تھا۔ اب کل ہم یہ لنگڑے لولے کو عذر نہیں کر سکتے کہ یا اللہ تو نے کیا کیا تھا کہ ہاں لکھ رکھا تھا۔ اب آخری جو ہے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال بیان کروں کہ 10-20 کلومیٹر دور سے ایک بندہ آ رہا ہے، ہم یہاں سے اس کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ کون ہے۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ وہ جو چل رہا ہے وہاں سے وہ استقبال ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ استقبال ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ جو ہے نذیر ہے یا بشیر ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے استقبال ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مستقبل ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے کیونکہ وہ بہت دور ہے۔ پھر اچانک ایک آدمی دوربین لے کر آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جی؟ اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے اور وہ 10 کلومیٹر دور سے پتہ کر لیتا ہے کہ کیا ہے جی؟
یہ بشیر نذیر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ بلال ہے۔ تو ایسی ہی مثال ہے ہمارے اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے علم کی، کہ وہ جو دوربین سے ایک آدمی 10 کلومیٹر دور استقبال کو کیا کر دیتا ہے؟ حال میں لے آتا ہے، یعنی 10 کلومیٹر دور ہے، آدھے گھنٹے کے بعد وہ 10 کلومیٹر دور ہے، ابھی وہ کیا چل رہا ہے؟ حال ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ کون ہے، بشیر ہے یا نذیر ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب حال ہمارے لیے آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا، یعنی موجودہ زمانہ ہمارے لیے آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا، جب وہ سامنے آئے گا ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ بلال ہے۔ مگر وہ دوربین والے کے لیے وہ 10 کلومیٹر دور جو ہے، دور سے دیکھ کر وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ بلال ہے، یہ حال میں بلال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے وہ دوربین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے امر استقبالیہ سب کے سب حال ہے، وہ ہمارے لیے استقبالیہ ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا فیصلے ہوں گے، پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے ایک آدمی حکیم کے پاس آتا ہے، حکیم کیا کرتا ہے جی؟ حکیم اس کو لکھ کر دے دیتا ہے، حکیم اس کو دوائی دیتا ہے، اور دوائی دینے کے بعد لکھ لیتا ہے کہ یہ اپریل میں مرے گا۔ یہ کب مرے گا؟ اپریل میں مرے گا۔ ابھی چل رہا ہے جی کیا؟ ابھی چل رہا ہے فیبروری چل رہا ہے، اور مارچ اور اپریل، یعنی کہ 2 مہینے کے بعد مر جائے گا۔ وہ اس کو دوائی دیتا ہے اور وہ اس کے اوپر لکھ دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لکھ دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپریل میں مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا بھائی جو ہے اس کے ہاتھ وہ ڈائری لگتی ہے، اور وہ ڈائری اس کے اوپر ڈیٹ دیکھتا ہے، یہ فیبروری میں لکھا گیا ہے، اور اپریل کے لیے لکھا تھا کہ اپریل میں مرے گا۔ اب وہ جج کے پاس مقدمہ کرتا ہے کہ حکیم صاحب نے کیا کیا ہے، کہ حکیم صاحب کو جب پتا تھا یہ اپریل میں مرے گا تو انہوں نے ہمیں کیا کیا نہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟ بتایا کیوں نہیں کہ اپریل میں مرے گا؟ اب کیا جج صاحب اس کے اوپر فیصلہ کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ کیا جج صاحب اس کے اوپر فیصلہ کریں گے؟ وہ حکیم کو کیا کریں گے کہ پھانسی دے دیں گے، سزا دیں گے یا نہیں؟ اب جج صاحب اس سے اس کی وضاحت طلب کریں گے کہ وضاحت بتاؤ۔ اب حکیم صاحب وضاحت یہ دیتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ پرہیز کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اور اس کا جگر اتنا سا رہ گیا تھا، اتنا آدھا ختم ہو گیا تھا، آدھا رہ گیا تھا، اور میں نے یہ معلوم کیا کہ یہ جو پرہیز نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد اس کا جگر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے اس لیے اس بات کو کیا کر لیا ہے کہ لکھ دیا تھا کہ اپریل میں مرے گا۔ میں وہ وضاحت پیش کرتا ہے۔ اب جج صاحب اس کی اس وضاحت کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں تو نے ٹھیک کیا، تو اس سے بری ہے، مگر اب تجھے اس چیز کی سزا دی جائے گی کہ تو نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ پرہیز نہیں کرتا ہے، اس کو کیوں نہیں بتایا کہ اگر تو پرہیز نہیں کرے گا اپریل میں مر جائے گا۔ اب جج صاحب اس کو اس کی سزا دیں گے۔ ایسے ہی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اعمال کے اوپر جنت کا فیصلہ، برے اعمال کے اوپر جہنم کا جو ہے بتایا نہیں ہوتا، تو ہم صرف اور صرف تقدیر کے اوپر بیٹھ کر ہم یہ کہہ سکتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکتے تھے کہ یا اللہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے لکھ رکھا تھا پہلے ہی میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ تو تیرے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو تیرے لیے لکھ رکھا تھا، طے کر دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا، تو جہنم میں جائے گا، تو کیسے نماز پڑھتا؟ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب فیصلہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ تقدیر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تقدیر کے یہ جو باتیں، یہ مثال، یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو اس سے وضاحت آپ کو حاصل ہو گئی ہوگی، مل گئی ہوگی کہ تقدیر کیا چیز ہے، اور تقدیر کے اوپر ہم کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، جو ہے تقدیر کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔
کہ اللہ تعالی نے ہمارے تمام کے تمام اختیارات کو جو ہے اپنے علم کے اعتبار سے نہیں سلب کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے اختیارات دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے فیصلے کے اعتبار سے ہمیں ایکٹ سیکشن دے دیے ہیں، لکھ کے کانسٹیٹیوشن بنا دیا ہے کہ 420 ایکٹ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، وہ پہلے ہی کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، پھر جج صاحب ہمیں وہ 420 کے تحت 3 سال کی سزا بمشقت اور پلس جرمانہ 3 لاکھ روپے کی سزا لگاتے ہیں، ہم اس وقت یہ کہیں گے جی اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ ہمیں 3 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال کی بامشقت سزا دیں گے، ہم چوری نہیں کرتے۔ تو جج صاحب اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی تم معاف ہو، اس وقت جج صاحب یہ کہیں گے کہ تمہاری غلطی یہ ہے، تمہاری آزمائش یہ تھی کہ تم نے اس کانسٹیٹیوشن کو کیا کرنا تھا، باریکی سے پڑھنا تھا۔ یہ ہے تقدیر، کہ یہ ہے تقدیر، اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ تعالیٰ کے طے کردہ فیصلوں کا نام تقدیر ہے۔ ہمارے اعمال کا نام تقدیر نہیں ہے کہ ہم اگر برا کرتے ہیں تو اس سے برا ہوتا ہے، ہم پھر کہیں لیبل لگا دیں تقدیر ہے۔ ہاں ہم اچھا بھی تو کر سکتے تھے، یہ تقدیر نہیں ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں یہ تقدیر نہیں ہے، بلکہ تقدیر تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، اب اگر ہم اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا ثمرہ دیں گے، پھل دیں گے، اور برے اعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں جزا دیں گے، سزا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے جو ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کے فیصلوں کے اوپر جو ہے ہمیں یقین رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام ہمارے مقدر فرمائے اور برے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔